ابھی اسرائیل کو سیز فائر پہ آمادہ کرنے میں کس ملک نے کیا کردار ادا کیا؟ جی دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکی انتظامیہ، بائیڈن انتظامیہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے بیہائنڈ دا سین. وہ اس کے بارے میں امریکہ کا کوئی ترجمان، چاہے وہ مطلب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے، چاہے وہ جو ہے وائٹ ہاؤس سے ہے یا ڈی او ڈی سے ہے، کہیں سے بھی ہوگا، وہ یہ نہیں آ کے کہے گا کہ بھئی ہم نے یہ اقدامات کیے، انلیس کہ ان کو اوپر سے اجازت ہوگی. کیونکہ شرمندہ نہیں کرنا، پھر سے وہی بات ہے کہ اسرائیل حلیف ہے، اس کو شرمندہ نہیں کرنا اور اس کو پس پردہ یہ بھی ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ظاہر ہے دوسرے ممالک بھی، جب امریکہ ایک دفعہ جو ہے کہے کہ بھائی بس اب یہ کر دو، وہ بہت ہو گیا، اب ذرا جنگ بندی کی طرف آؤ، تو پھر جو ہے یو کے بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، کینیڈا بھی شامل ہو جاتا ہے، یورپین دیگر ممالک، فرانس شامل ہو جاتے ہیں. پھر جو ہے اس میں ظاہر ہے رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، چین بھی آ جائے گا، جو بڑی طاقتیں ہیں عالمی سطح کی وہ ساری آ جاتی ہیں. لیکن شروع کرتا ہے امریکہ، اور امریکہ تک پہنچنے کے لیے جو ہے امریکہ خود سے جو ہے ظاہر کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن عرب ممالک کی جانب سے بھی جن کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہوتا ہے. ابھی آپ نے اس گفتگو کا آغاز کیا کہ بھئی وہ یو اے ای نے نیا معاہدہ کیا، اس کا کیا بنا. میں سمجھتا ہوں اس معاہدے کے بعد یو اے ای کے اوپر اور بھی پریشر تھا کہ آپ جو ہے دیکھیں، آپ تو ان سے دوستی کر رہے ہیں، دیکھیں یہ جو ہے فلسطینیوں کے ساتھ مظالم ڈھا رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں. تو ان کو بھی اپنی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے پھر امریکہ کے پاس جانا ہے کہ بھئی دیکھیں ان سے کہیے کہ جو ہے آپ ذرا جنگ بندی کی طرف آئیں. تو یہ اس طرح کی علاقائی جو ایفرٹ ہے، اس میں بہت ساری کالیں جاتی ہیں ادھر ادھر، اور پھر جا کے کہیں پہ اس معاملے کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. پھر اس میں ایک اور بات بہت اہم ہے کہ کیا جو دو مین فریق ہیں حماس اور اسرائیل، وہ کس طریقے سے سیز فائر کو دیکھ رہے ہیں. کیا وہ یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں کہ فی الحال جو ہے جنگ جاری رہنا ہمارے لیے سیاسی طور پہ جیو پولیٹکلی جو ہے وہ منافع بخش ہے، یا اس وقت ہم نقصان ہو رہا ہے اور مزید جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی اپنی پوزیشن کو کمزور کرنا. تو وہ جو بھی صورتحال وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اس کا بھی بہت جو ہے عمل دخل ہوتا ہے اس فیصلے کے اوپر کہ ہاں بھائی اب جو ہے بالکل سیز فائر کر دیں. دباؤ تو باہر سے آ رہا ہوتا ہے، لیکن اندرونی کیفیات کو بھی وہ جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل ایسا تاثر دیا ہے کہ جیسے ان کے اور ترکی کے اور یہ جو اسلامی ممالک کی جو کچھ ایفرٹس تھی، اس نے بڑا کردار ادا کیا ہے اور اس نے پریشر بلڈ کیا ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا تھا معاملہ ترکی کے ساتھ اور باقی اسلامی ملکوں کے وزراء خارجہ کے ساتھ، اس کا یا اسلامی دنیا میں جو مختلف قرارداد مظاہرے، اس کا بھی کوئی رول رہا؟ دیکھیں ظاہر ہے رول تو ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ رول کتنا بڑا ہے. اگر آپ پاکستان کو لے لیں تو پاکستان جو ہے بیچاری کمزور ریاست ہے، اس کے پاس جو ہے اس کے مسائل اور ہیں جن کا تعلق اسرائیلی فلسطینی تنازع سے نہیں ہے. جغرافیائی اعتبار سے نہ ہم اس خطے میں ہیں، نہ ہی ہم ایک عرب ممالک ہیں، تو ہم جو ہے وہ اس سرکل سے باہر ہیں. لیکن چونکہ اسرائیلی فلسطینی تنازع جو ہے اس کے اوپر جو ہے قوم کے اندر بہت زیادہ جذبات پائے جاتے ہیں، اور ہماری قوم میں نہیں بلکہ عالمی سطح پہ جذبات پائے جاتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسرائیل کے حلیف ہیں یا فلسطینیوں کے حمایتی ہیں، تو اس حساب سے آپ جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں. تو پاکستانی قوم جب بھڑک اٹھتی ہے تو پھر ظاہر ہے پریشر پڑتا ہے ریاست کے اوپر اور حکومت وقت کے اوپر کہ بھائی آپ اس کا کچھ کریں. اب کر تو کچھ سکتے نہیں، کیونکہ خود سے کوئی اتنی ایسا تو نہیں ہے نا کہ بھائی ہمارے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، تو ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا کہ بھائی آپ اپنے جو ہے ہم منصب کو کال کریں اور ان سے کہیں کہ یار خدا را جو ہے وہ اپنا رحم کریں اور جو ہے اس کو ٹھنڈا کریں. ایسا تو ہو نہیں سکتا. تو پھر کیسے کرے گی پاکستانی ریاست جو ہے اثر رسوخ؟ یو این جانا پڑتا ہے، بیانات دیے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، ٹویٹر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے بہت ساری ایکٹیویٹی ہوتی ہے مختلف جانب سے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ترکی کے ساتھ تعلقات یا ایران یا ملیشیا یا قطر، یہ بات تو سب کو پتہ ہے کہ، اور یہ حال ہی میں جو ہے عمران خان صاحب کے لیے اور پاکستانی ریاست کے لیے بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بجائے سعودی عرب کے اور یو اے ای کے ساتھ قدم بقدم چلیں، کیونکہ وہ سب سے بڑے ایلائز ہیں پاکستان کے،
تو وہ اگر ترکی جاتے ہیں تو سعودی عرب کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اگر وہ ایران سے بات کرتے ہیں پھر وہی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، ملیشیا قطر سے بات کرتے ہیں وہی معاملہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نوائز کے لیول کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کیا، وہ ہمیں ایکٹیویٹی نظر آئی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ عملی طور پہ پاکستانی ریاست یا اس کی صفاکاری ایسی ہے کہ اس کو جو ہے بہت زیادہ کوئی کریڈٹ دیا جا سکتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، اس یعنی نہ غلط ہے، نہ مثبت ہے، نہ منفی ہے. یہ پاکستان کی جو ریاست کی جو حقیقت ہے اس پہ مبنی ہے. ایک ریاست اتنی ہی ڈپلومیسی کر سکتی ہے جتنا کے پاس اس کی گنجائش ہے، اکنامکلی، ملیٹریلی، اور پھر آپ کے سفارتی تعلقات کس کے ساتھ ہیں. تو اینڈ پہ میں یہی کہوں گا کہ بھئی دیکھیں ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جو سعودی عرب اور یو اے ای آلریڈی نہیں کر رہے یا نہیں کر پا رہے. ٹھیک. بخاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ نیئر فیوچر میں کوئی عالمی طاقتوں کی طرف سے، کوئی امریکہ کی طرف سے دوبارہ اس کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے کوئی کوشش شروع ہو جائے گی، یا کہ نہیں ایسے ہی معاملہ رہے گا ان دونوں کے مابین؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وہ جو کلنٹن انتظامیہ کے دور میں جو پیش رفت ہوئی تھی یا مزید پیش رفت کرنے کی جو کوشش کی جا رہی تھی، تو اس لیول کی تو میں نہیں سمجھتا کہ ان قریب میں کسی قسم کا کوئی مجھے امید ہے کہ کوئی ایفرٹ لگائی جائے گی. کیونکہ اس کی ایک بیسک وجہ ہے کہ اگر آپ امریکہ ہیں، کوئی بھی انتظامیہ ہو، اور آپ یہ طے کر لیں کہ بھئی ہمیں اب اسرائیلی اور فلسطینی جو مسئلہ ہے اس کے اندر خاطر خواہ پیش رفت کرنی ہے، اور یہ ہمارا گول ہے، اور مطلب جو 4 سال کی میعاد ہے صدر کی، جو بھی صدر ہے اس کے دوران ہی ہم جو ہے بہت پروگرس شو کریں گے. تو وہ تو ہم نے اپنا کلنٹن، بش، اوباما اور پھر ٹرمپ، اور اب ہم بائیڈن کو بھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو اتنے سارے صدور جو ہیں وہ ناکام رہے ہیں. اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ اگر واشنگٹن کی جانب سے کال جائے گی کسی کو، تو سب سے پہلے وہ اسرائیل جائے گی کہ بھئی دیکھیں بہت ہو گیا، آپ کے فائدے میں بھی نہیں ہے، نہ ہی ہمارے فائدے میں ہے، نہ ہی خطے کے فائدے میں ہے، چلیں مل بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں. تو اسرائیل کی جانب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل پہ خود سے ایک ڈیوائیڈڈ قوم ہے. اگر آپ وہاں کے جو گزشتہ 4 الیکشن ایک پائمہ ہونے جا رہا ہے کیونکہ حکومت نہیں قائم ہو پا رہی، تو وہ اس کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی ایک اختلاف رائے، شدید اختلاف رائے ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. جو لیفٹ اور رائٹ کے کیمپس ہیں ان کے اندر سب گروپنگ بہت زیادہ، اور ان کے اپنے اپنے جو مختلف پوزیشنز ہیں، وہ تو ایک پیج پہ اسرائیلی قوم بھی نہیں ہے. تو فرض کیجئے کوئی وزیر اعظم ایسا آ جاتا ہے جو یہ رسک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا یار ہاں میں اب تنگ آ چکا ہوں، تو چلو جو ہے نا اس میں جو ہے امریکہ کے ساتھ مل کے تو کو جو ہے نا کیا جائے. تو ان کی جانب سے پہلا سوال آتا ہے بھائی بات کریں تو کس سے کریں؟ حماس سے تو کر نہیں سکتے، وہ تو ہمیں ہماری جو کیا نام ہے جو حق ہے ایز اے کہ ہم ایک لیجٹمیٹ ریاست کا جو ہمارا حق ہے اس کو ہی تسلیم نہیں کرتے، وہ تو ہمیں تہس نہس اور تباہ کرنے پہ تلے میں. دوسری جانب اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ویسٹ بینک میں محمود عباس یا ان کے جو بھی جانشین ہوں گے یا الفتح جو گروپ ہے یا فلسطینی نیشنل اتھارٹی سے بات کریں، تو وہاں پہ ان کے پاس تو کوئی قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، وہ ان کے آپس میں اختلاف رائے ہے، تو کوئی نیگوشیٹنگ پارٹی نہیں ہے. دوسری بات، اور یہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کانفیڈنس نہیں ہوگا نا کسی بھی اسرائیلی ریاست یا حکومت کو کہ بھائی ہم کسی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی فلسطینی جو ہے پارٹنر ہے جس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہ ہم ان کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے ابھی معاہدہ کریں گے تو کل کو جو ہے جیسے غزہ سے راکٹ برس رہے ہیں ویسٹ بینک سے بھی برسنا شروع ہو جائیں گے، دونوں جانب سے ہمیں جو ہے وہ ایک 2 فرنٹ وار شروع ہو جائے گی. جب تک وہ معاملہ حل نہیں ہوگا اسرائیل کے پاس کوئی وہ کیا نام ہے انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ویسٹ بینک سے اپنی سیٹلمنٹس کو کم کرے یا نکال لے یا کوئی بھی معاہدہ کرے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. دیکھیں آخر میں جغرافیہ جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے. اسرائیل کا جو ہے وہ بہت چھوٹا ملک ہے، اور ویسٹ بینک بھی بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، غزہ بھی بہت چھوٹا سا علاقہ ہے. اگر اسرائیل میں جو ہے اگر آپ ایک ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں آپ تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، تو اتنا علاقہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے کسی قسم کا ایسا سمجھوتا کیا جائے کہ جہاں پر پائیدار قسم کا امن قائم ہو سکے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو کوئی بھی مستقبل میں آنے والی امریکی انتظامیہ، اسرائیلی انتظامیہ، فلسطینی قیادت کو اس کو ملوز خاطر رکھنا ہوگا اور ایک چیلنج ہوگا. تو اسی وجہ سے سٹیٹس کو برقرار رہتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، امریکی انتظامیہ کہتی ہے یار یہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، بہتر ہے کہ اس ایشو کو جو حالات ہیں ان کو مینج کرنے کی کوشش کرو، اس کو زیادہ ہلانے کی کوشش نہ کرو.